پاکستان الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو گو کے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک بھی اس کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ رکنے کا نام نہیں دے رہی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے نئی چیز آ جاتی ہے، کبھی کمشنر صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کوئی پارٹی انٹرنیشنل میڈیا کو بلا لیتی ہے، کبھی کوئی پارٹی کہتی ہے جی ہم ہی جیت گئے ہیں، کبھی کسی کو زبردستی گم کر دیا جاتا ہے، MNS گم ہو رہے ہیں، MPs گم ہو رہے ہیں، کچھ MPs کو زبردستی ملایا جا رہا ہے، جب وہ واپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو ویسے بلایا گیا تھا، ہم ملنے گئے تھے لیکن ہم جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پاکستانی سیاست کے اندر الیکشن کے بعد کا جو سنسیشن ہے، جو سنسنی ہے، وہ ابھی تک جاری ہے۔ میں محمد ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے۔ کل ایک سب سے خطرناک جو ویڈیو ہے وہ ایک وائرل ہوئی ہے، لاہور کے اندر ایک پرنٹنگ پریس کے اوپر چھاپا لگا ہے ایک صحافی کا۔ اس صحافی نے وہ یہاں پر رپورٹ کیا ہے، اس نے دکھایا ہے ویڈیو، ثبوت بھی اس نے دیے ہیں۔ وہاں پر اب بھی جو ہے جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ وہاں پر پرنٹ کیے جا رہے ہیں NA-15 مانسہرہ کے۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ NA مانسہرہ کے اندر معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں NA مانسہرہ جو ہے NA-15، یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب نواز شریف صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، ان کا مقابلہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جناب صاحبزادہ گستاخ خان کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اب الیکشن رزلٹ کے مطابق نواز شریف صاحب وہ سیٹ ہار چکے ہیں اور بڑے واضح ووٹوں سے ہار چکے ہیں۔ صاحبزادہ گستاخ خان جو ہے وہ جیتے ہیں اس سیٹ کے اوپر، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے جس طرح سے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، ایک سائیڈ انہوں نے لے لی ہے، انہوں نے وہاں پر الیکشن ریزلٹس کو کچھ روکا ہوا ہے، ابھی تک فائنل جو ہے وہ نہیں دیا کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے گنتی کی جائے۔ اب اسی گنتی کے حوالے سے بات چیت یہ چل رہی ہے کہ یہاں پر اور جو ہے بیلٹ پیپر ان کو چھاپا جا رہا ہے اور یہاں پر ان کو چھاپ کر مسلم لیگ نون کے شیر کے نشان کے اوپر ٹکٹ وہ جو ہے مہریں لگائی جا رہی ہے، تاکہ جب دوبارہ گنتی ہو تو باکسز کے اندر جو ہے یہ والے ووٹ برآمد ہوں، وہ والے ووٹ جو پہلے سے اوریجنل عوام نے جو مہریں لگائی ہے وہ وہاں پر برآمد ہی نہ ہوں۔ تو اس طرح سے یہ جو معاملہ ہے یہ ایکسپوز کیا ہے پاکستانی سوشل میڈیا کے ایک یوٹیوبر نے، انہوں نے لائیو اس جگہ کے اوپر گئے ہیں، ویڈیو دکھائی ہیں، بیلٹ پیپر دکھائے ہیں۔ یہ پاکستانی الیکشن کمیشن کے اندر، اب سپریم کورٹ کے اندر یہ بہت سارا معاملہ اب دباؤ چلا گیا ہے کہ آپ اس الیکشن کو کس حد تک کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ اب بھی اس معاملے کو ٹیکل نہیں کرتی، نہیں دیکھتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ایک امیج دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، ایک پارٹی کے تھرو، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملوث ہے سارے کے سارے معاملے میں۔ بظاہر اب جو چیزیں ہیں وہ ان کے جو بات ہے ان کی فیور میں جا رہی، وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر بھی وہ فریق بنتے جا رہے ہیں، کچھ اس طرح سے معاملات ہوتے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے پہلے دن سے ریزرویشن تھی پاکستان تحریک انصاف کو، اب وہ جس طرح سے معاملہ ہو رہا ہے، کمشنر صاحب کے جو انکشافات تھے، اس کے بعد جو کمیٹی بنی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے خود بنائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر الزام یہ لگا کہ انہوں نے دھاندلی کروائی ہے، اب وہ انہوں نے خود ایک کمیٹی بنائی ہے جس کے اوپر یہ کوشش کریں گے کیا ہم نے دھاندلی کی ہے یا نہیں کی، اور پھر وہ اپنے بارے میں فیصلہ سنائیں گے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے یا نہیں۔ مطلب یہ اتنا بڑا مذاق ہے پاکستانی سیاست کے اندر، اتنا بڑا الیکشن ہوا ہے، پاکستانی جو اسٹیٹ ہے، ملک ہے، یہاں کی عوام کی رائے کا معاملہ ہے، اور یہاں پر کچھ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اس بات کو کہ میں ہی وہ ایک کمیٹی بنا لیتا ہوں۔ آپ کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ایک کہتے ہیں جی کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے تو اس کے تو اختیار میں نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے پاگل ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ کمشنر کا عہدہ کیا ہوتا ہے۔ کمشنر CSP آفیسر میں سے سب سے پاورفل عہدہ ہے۔ آپ نے انتظامی، یہ آپ نے الیکشن کمیشن اعلان کر چکا ہے کہ الیکشن جو کرائے جائیں گے وہ انتظامیہ کے اندر کرائے جائیں گے، نہ کہ ہائی کورٹ کے اندر یا کورٹس کے اندر، کیونکہ یہ معاملہ تو وہ پنجاب ہائی کورٹ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ بیوروکریسی کو تو انتظامیہ کے تھرو الیکشن نہ کریں، مگر قاضی صاحب نے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، انتظامیہ کے انڈر ہوں گے تو انتظامیہ کا ہیڈ کمشنر صاحب ہوتا ہے۔ تو یہ تو سمپل بات ہے، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے رویہ اختیار کیا ہے وہ جی پاگل ہے، وہ کیا ہے، اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ نہیں چلے گی۔
اب سوشل میڈیا آ گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ان چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے. اب جس طرح سے وہ بیلٹ باکسز جو ہے، بیلٹ پیپر جو ہے وہ جس طرح برآمد ہوئے، ابھی تک الیکشن کمیشن چپ ہے. وہ ان کا کیا بیان رہے گا؟ وہ یہ کہیں گے جی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تحقیق کر رہے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس کے اوپر بس اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. وہ اپنے طریقے کوشش کر رہے تھے بھائی الیکشن کے بعد، وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. اور وہ حلقہ جہاں پر نواز شریف صاحب جو ہے ہار چکے ہیں، جن کی دوبارہ سے گنتی ہونی باقی ہے، اس سیٹ کے جو ہے، اس ایم این اے کے حلقے کے کس طرح سے ابھی تک جو ہے وہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ اب کے بعد چھپائی جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ پاکستانی سیاست ہے. پاکستانی سیاست کے اندر اس طرح کی سنسیشن جو ہے وہ بنی رہتی ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو سپریم کورٹ ہے ان کو سخت ایکشن لینا چاہیے. اس طرح سے چیزیں کر کے آپ لوگوں کو ریاست سے، ان کے ووٹ سے دستبردار نہیں کرا سکتے. لوگوں کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، دو بندے بیٹھ کے جو کر لیں، آپ کی جو ووٹ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس طرح سے آپ امیج مت دیں. لوگوں کا جو موڈ ہے وہ بہت خراب ہے. ووٹ کے اندر آپ نے دیکھ لیا، اگر ان کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا جس طرح سے ڈالا جا رہا ہے تو اس کا ریئیکشن شدید آئے گا. ریاست پاکستان کے لیے ضروری ہے، الیکشن کمیشن کے لیے ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو اداروں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد بحال رہے، اداروں کے حوالے سے لوگوں کو کنفیوژن نہ آئے، تاکہ کل جب وہ کسی بھی حوالے سے انصاف لینے کے لیے کسی ادارے میں جائیں تو ان کو پتا ہو کہ انصاف ہوتا ہے. اگر اس طرح سے آپ کام کریں گے تو لوگ انصاف کے دروازے کے اوپر آئیں گے بھی نہیں. اور جب وہ خود جس کو کہتے ہیں کہ انصاف ان کو نظر آئے گا نہیں مل رہا، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ رستہ جو ہے وہ بندوق کا رستہ ہے، اور وہ رستہ کسی بھی صورت میں کسی کے لیے بھی وہ فائدہ مند نہیں ہے. ہم دیکھ چکے ہیں بلوچستان کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہے وہ جس طرح کے لوگ ہیں، جتنے بھی لادی کیے گئے یہ معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے خلاف جو ریاست ہے انہوں نے بیہیو اچھا نہیں کیا، جو انتظامیہ ہے وہاں پر وہ ان کے ساتھ بیہیو صحیح نہیں کرتی، ان کے جو معاملات تھے ان کو حل نہیں کیا، جن کے معاملہ لوگ قتل ہو چکے تھے ان کو انہوں نے حل نہیں کرایا، پیسے لیے ایس ایچ اوز نے، ڈی پی اوز نے، اس کے بعد انہوں نے پھر جا کے بندوق اٹھا لی. اور آج معاملہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک بندہ قتل ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے آپ لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں ریاست سے، ریاستی قوانین سے اور ریاستی اداروں سے. بہرحال میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے، الیکشن کمیشن اس حوالے سے کچھ سخت ایکشن لے گی تاکہ اس معاملے کو مستقل طور کے اوپر جو ہے حل کیا جا سکتے. تھینک یو سو مچ. پھر آپ کے ساتھ بات ہوگی.